پرانے اسٹیج پر تشریف فرما موقر و معزز علماء اکرام، اس مجلس میں محترم بزرگان دین، سامعین نظام، میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، التی ایک ایسا محلہ ہے جہاں الحمدللہ 95 سے زائد مسلمانوں کی آبادی ہے۔ میرے والد مکرم ہمیشہ التی والوں سے بھی بے انتہا، ویسے تو سارے اڑیسہ والوں سے محبت تھی، بے انتہا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جہاں جہاں ان کی خدمات ہے ساتھ ساتھ التی والوں سے بھی بے انتہا محبت تھی۔ اور ان حضرات تینوں بڑے حضرات، حضرت امیر شریعت اول، حضرت امیر شریعت ثانی اور والد مکرم کی بہت بڑی محنت و قربانی جستجو ہے، جو آج التی میں کئی مساجد ہیں اور کئی ایسے مدارس بھی چل رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک مدرسہ مدینۃ العلوم بھی ہے، اور نام بھی اتنا اچھا ہے کہ علم کا شہر، یعنی مدرسہ ایسا نام رکھا گیا ہے کہ علوم نبویہ اور اس کے یہ شہر ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کے محتمم مولانا مفتی الیاس صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، اس کے تمام اساتذہ قابل مبارکباد ہیں کہ وہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید جو بچے فارغ ہوئے ہیں اور جو ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کرنی ہے، قرآن کریم کی جب میں نے ایک آیت پڑھی ہے، غور سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جو سب یعنی 18,000 پروڈکٹ، جو 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیا ہے، تو ان میں سے جو مسلمان انسان کو جو افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کا سب سے پہلا وجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ کی سب سے اہم صفات میں سے ایک صفت اللہ کا علم ہے، اس علم کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے۔ اسی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر اس کے بعد میں عبادات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن سب سے اہم عبادت جو اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آدم علیہ السلام جب نبی اللہ نے انہیں بنایا اور پھر شیطان اور آپس میں گفتگو ہوا، تو اس وقت میں یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی علم سے نواز دیا جب فرشتے بھی چیلنج کر رہے تھے کہ بھئی ہم کو دنیا میں یہ انسانوں کو آپ پیدا کرو گے، مار خرابہ آپس میں لڑیں گے، کیا نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ہم تیری عبادت اور تسبیحات کے لیے کافی نہیں تھے؟ پھر تو یہ انسان کو پیدا کرتا ہے، آپس میں خون خرابہ کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ معلوم، یعنی کہ میں جو جانتا ہوں، مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نواز دیا اور کہا بولو پڑھو، تو حضرت آدم سب چیزوں کے نام پڑھنا شروع کر دیے، بتانا شروع کر دیے، تو کہا اسی وجہ سے میں نے انہیں پیدا کیا، یعنی میرا خلیفہ اسی وجہ سے ہے۔ تو یعنی یہ جو امتیازی شان انسان کی ہے وہ صرف علم کی وجہ سے ہے۔ تو چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو درجات بہت زیادہ اونچا رکھتا ہے۔ ایک صرف مثال پیش کروں گا، اپنی بات ختم کروں گا۔ جتنے حضرات حج میں گئے ہیں انہیں معلوم ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مدینۃ المنورہ میں اور مزار اقدس پہ جب آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کے لیے، تو وہیں پر جنت البقیع موجود ہے، اور اسی طرح وہاں ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اکابر علماء دیوبند۔ تمام حضرات سے درخواست ہے کرسیوں کو بھر دیں، کھڑے ہو جائیے، آگے بڑھ جائیے۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، اب میری درخواست آپ حضرات سے ہے، اگر واقعی آپ جلسے میں آئے ہیں، یہ محفل، یہ مجلس کی نسبت قرآن پاک سے ہے، یہ آپ کا مدینۃ العلوم التی کا
یہ جلسہ ہے بہت کامیاب جلسہ، کامیاب ادارہ، اور علاقے کے لوگ بہت ماننے والے لوگ ہیں اور خانواد مدنی سے بڑا تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کرسیاں بھر دیں۔ پیچھے جو لوگ ہیں آگے آ جائیں۔ حضرت دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف فرما ہے، حضرت والا کا خطاب ہوگا، اس لیے سبھی حضرات آگے کرسی بھر دیں۔ رضاکار حضرات سے درخواست ہے لوگوں کو بٹھائیں لا کر کے۔ یہ آگے کرسی آ جائیے، ادھر کرسیاں پڑی ہیں، آئیے آگے آ جائیے۔ جو بوڑھے حضرات ہیں بیچارے بیٹھے ہوئے، نوجوان آگے آ جائیں۔ آگے آ جائیے آگے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، التی والے بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہم اور آپ کے بیچ ہوئی حضرت امیر ملت حضرت علامہ مولانا سید اسجد مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ اب جو کرسیاں خالی ہیں عذرائے کرم اس کو پور کر دیں۔ اب آپ حضرات کے سامنے مدرسہ مدینۃ العلوم کا سالانہ رپورٹ، آمد و خرچ کا حساب و کتاب رپورٹ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم مدرسہ حاضہ کو دعوت مائک دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور سالانہ رپورٹ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، صدر باوقار، نزیل محترم، گرامی قدر سامعین، آج کے اس باوقار وہ پر رونق موقع پر سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بعدہ اپنے مہمان مکرم، محبوب العلماء، جگر گوشہ شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا سید اسجد مدنی اطال اللہ عمرہ و ادام اللہ فیوزہ کی خدمت عالی مرتبت میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہماری حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمیں مستفید ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ اپنی تشریف آوری سے ہم چھوٹوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور جلسے کو زینت بخشی، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ حضرات سامعین، آج کے اس پرفتن دور میں ہر چہار جانب سے اسلام پر یلغار ہے۔ طرح طرح کے بے بنیاد الزامات کے ذریعے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں علماء اور مدارس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا کر ان کی روشن و تابناک تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں مہدویت و مسیحیت کے دعوے دار پیدا کیے جا رہے ہیں،
تو کہیں قادیانیت اور شکیلیت کے ذریعے ختم نبوت پر حملہ اور نزول عیسیٰ کو مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ غلط پروپیگنڈا کے ذریعے احکامات خداوندی کو کمزور اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری تقاضوں کو پورا نہ کرنے والا بتایا جا رہا ہے۔ ایسے نازک حالات میں ہمیں اپنے ایمان و عقائد کی حفاظت اور اپنے نسلوں کے دین و ایمان کی بقا کے لیے تعلیمات قرآنی اور اسوہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی میں اتارنے اور اس کی اشاعت کے لیے ہمہ جہت کوشش کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے ملک ہندوستان پر ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب انگریز سامراجی طاقت ہندوستانیوں کو غلام بنا رہی تھی۔ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے علماء کو سولی اور گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ایسے نازک موڑ پر ہمارے اکابر جہاں ایک طرف ملک کو انگریز کے ناپاک قدم سے پاک کرنے کے لیے سر سے کفن باندھ کر آزادی کی لڑائی لڑی، تو دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر اسلامی شناخت اور قرآن و حدیث کی تعلیم اور اس کی نشر و اشاعت کا مرکز قائم کیا۔ ان مخلصین و سرفروشوں کی للہیت و خدا ترسی کی برکت کے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں مدارس و مکاتب کا جال پھیل گیا اور چراغ سے چراغ جلتے چلے گئے، جس کی روشنی سے صرف ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا منور ہو گئی۔ اور آج اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پوری دنیا کے کونے کونے تک واسطہ یا بلا واسطہ دارالعلوم دیوبند کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سامعین کرام و مہمانان عظام، آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ مدینہ العلوم التی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے، جس کی بنیاد سن 1400 ہجری مطابق 1979 میں حضرت فدائے ملت سید اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ و دیگر اکابرین امت کے مبارک ہاتھوں رکھی گئی۔ الحمدللہ مدرسہ حاضہ روز قیام سے اب تک قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت، قوم کے نونہالوں کی تعلیم و تربیت اور بدعات و خرافات و رسومات سے علاقے کو پاک کرنے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ اللہم زد فزد۔ مدرسہ حاضہ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کا باضابطہ رکن ہے اور صدر رابطہ اڑیسہ امیر شریعت اڑیسہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت فیوزہم کی سرپرستی میں دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے۔ حضرات سامعین، اس ادارے کے ساتھ باشندگان التی کا قلبی تعلق، مہمانان رسول کے ساتھ ایثار و ہمدردی کا جذبہ اور تعاون و قربانی کی مثال قابل ستائش ہے۔ اللہ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ادارے کی بنیادی شخصیات جن کی محنتوں اور شب و روز کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں ادارہ بار آور ہوا، ان میں ایک اہم نام حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، سابق مدرس مدرسہ حاضہ و مبلغ دارالعلوم دیوبند کا ہے، جن کی قربانیوں کو ادارہ اور یہاں کے لوگ کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور اپنے علمی اور آپ کے علمی فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے، آمین۔ اب آپ حضرات کے سامنے مدرسہ حاضہ کے سالانہ آمد و خرچ کا حساب اپریل 2021 تا مارچ 2022 مطابق 1443 اور 44 کا حساب پیش کیا جا رہا ہے، جس کو آڈٹ کمیٹی اور سی اے سے جانچ کروا کر دفتر اہتمام میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ آمد بابت عطیات 5,98,806 روپیے، زکوٰۃ و صدقات کے بابت 4,25,636 روپیے، چرم قربانی و عقیقے کے بابت آمد 2,19,580 روپیے، اس طرح کل آمد 12,44,022 روپیے ہیں۔ خرچ بابت مطبخ 2,83,645 روپیے، تنخواہ مدرسین و ملازمین۔ اس موقع پر کچھ لاک ڈاؤن کا بھی زمانہ چل رہا تھا، تو اس موقع پر طلبہ عزیز
دارالاقامہ میں کم رہتے تھے اور گھر سے آ کر پڑھ کر چلے جاتے تھے، اس وجہ سے مطبخ کے اخراجات کچھ کم ہیں۔ تنخواہ مدرسین و ملازمین 6,46,200 روپیے، اور الحمدللہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں اساتذہ اور ملازمین کی تنخواہیں جاری رہیں، کبھی کسی کا تنخواہ بند نہیں کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کا تعاون اور ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ لائن بل و دیگر اخراجات 1,24,893 روپیے، کل اخراجات 10,54,738 روپیے۔ یہ تھے آمد و خرچ کے حسابات جن میں آپ حضرات کی محبتیں ادارے کی تئیں اور قربانیاں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سال بھر اساتذہ کرام کی محنتوں اور لگن کے نتیجے میں طلبہ عزیز کے اندر جو صلاحیت و استعداد پیدا ہوئی، وہ بعد ظہر سے لے کر عشاء تک کے پروگرام میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا۔ نیز 2 طالب علموں نے تکمیل حفظ قرآن کی دولت سے سرفراز ہوئے، جن میں پہلے طالب علم عزیزم حافظ انس سلمہ ابن جناب حافظ اسحاق صاحب شیخ محلہ التی ہیں، اور دوسرے طالب علم عزیزم حافظ فیضان سلمہ ابن جناب داؤد صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک بار پھر ہم اپنے نزیل محترم اور حضرات علماء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا سایہ امت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔